چھوٹا سا ضمنی سوال، یہ زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی جی، زکوٰۃ بتا کے دینا ضروری ہے؟ مثلا کوئی عزیز ہے، پتہ بھی ہے وہ ضرورت مند ہے جی، اور زکوٰۃ بھی ہے، کیا اس کو بتایا جائے؟ یہ زکوٰۃ اگر بتایا جائے تو اس کی وہ ایگو اور عزت نفس جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو؟ ہاں دیکھیے، اگر کسی جگہ یہ شک ہو جی بتا کے دینا یہ افضل ہے. جی کسی جگہ یہ شک ہو کہ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے جی تو وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا. جی تو اپنی نیت یہی رکھے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو بے شک اس کو مالک کر دے. جی بہت شکریہ، ماشاء اللہ. جمعہ کی رکھتے پہلے 4 سنت اور 2 فرض جی، وہ پڑھ لیتے ہیں تو بعد میں رکھتے نہیں پڑھتے، فرض پڑھ کے دعا پڑھ کر چلے جاتے ہیں. تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، وہ کہتے ہیں پڑھ لیں تو ثواب ہے، اگر نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے اس کا. تو دوسرا ایک اور سوال ہے، دال دعا پڑھی جاتی ہے زیادہ تر تو جی، ولد دعا لین. جی، ایک بار میں نے پڑھ رہا تھا بچپن میں بھی، قاری صاحب نے میں نے ولد زوالین پڑھ دیا. انہوں نے کہا یہ ظالموں کی جمع ہے، زواد نہیں پڑھنی ہے، ہم نے دعا دی پڑھنی ہے. اس کو جہاں بھی ہیں قرآن مجید میں صرف دعا دی پڑھنی ہے، زواد نہیں پڑھنا. ودوہا پڑھنا، وضوہا نہیں پڑھنا، ووضعنا پڑھنا، ووضعنا نہیں پڑھنا. اس میں دیکھیے عربی انداز جہاں تک ممکن ہو، یہ اتنے باریک فرق ہیں ان میں کہ ہمارے ہاں تو شاید کوئی 1000 میں سے ایک ایسا ہوگا جو اس باریک فرق کو ادا کر سکتا ہو. اب اس میں جس کو یہ دسترس نہیں ہے اس کے لیے تو ایک رخصت کی بات بن جاتی ہے کہ اس کو دسترس نہیں ہے. اب میں تھوڑا سے کہ عربی میں زوات ہم پڑھتے ہیں اور زوئیں پڑھتے ہیں. ہاں جی، عربی میں جب اس کو انگریزی میں لکھتے ہیں تو وہ ڈی سے لکھتے ہیں. وہ دال کا جو تلفظ ہے وہ اس میں دونوں میں ادا ہوتا ہے. اب یا تو ہمارے ہاں ایسے مدارس یا استاد مقرر کیے جائیں کہ جو عربی الفاظ کے مخرج ہیں ان کی بچوں کو پریکٹس کرائیں، تو پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ معنی تبدیل ہو گیا کہ جس کو اس کے پورے مخرج کا پتہ ہے اور وہ پھر غلط پڑھتا ہے تو اس پر تو وہ شے لازم آئے گی. جس کو بیچارہ ہے جو، تو اس کو اس کی بیچارگی ہی میں رہنے دینا چاہیے، اور جو بیچارہ ہے اس کو اپنی بیچارگی دور کرنے کا جتن کرنا چاہیے. حضور یہ پارہ نمبر 26 اور آیت نمبر 19 ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ. جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے علم میں رکھیے کہ اللہ کے رسول اللہ کے سوا اور کوئی خدا ہے ہی نہیں. آپ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی خاطر اپنے گناہ کی بخشش طلب فرمائیں، جی، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تمہارا تصرف کہاں کہاں ہے. اپنے گناہ کی بخشش طلب کرنا، جی، یہ بسم اللہ. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس طرح سے سید الانبیاء ہیں، جی، وجہ کائنات ہیں، جی، اور یہ اپنے گناہ کی بخشش طلب فرمائیں؟ اس سے آگے اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تمہارا تصرف کہاں کہاں ہے. جی، یہ تصرف رسول کی بات ہو رہی؟ یہ اگلے اور پچھلے گناہ کی بات تو نہیں ہے. نہیں سر، کوئی یا رسول اللہ، تقدم ومن تأخر من ذنبک. میں ابھی آیت سے منتقل ہوں سر. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ
ومثواکم۔ جی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے علم میں رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں ہے جی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی خاطر اپنے گناہ کی بخشش طلب فرمائیں جی اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تمہارا تصرف کہاں کہاں ہے۔ جی اب ایک تو اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ کی بخشش طلب فرمائیں۔ جی کس لیے؟ پیچھے ایمان والے مردوں اور عورتوں کی بات ہو رہی جی کہ ان کا بخشش طلب کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والی عورتوں اور مردوں کے لیے ہی ہے۔ جی دیکھیے، انبیاء کرام کے لیے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ بے شک ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بچپن میں جب میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا جی تو ایک میلہ لگا اور جو کچھ ساتھی تھا اس کے حوالے اپنی بکریاں کر کے اور میلہ دیکھنے کے لیے آ گیا۔ جی جب وہ میلہ دیکھنے کے لیے پہنچا تو اس کے دروازے پر پہنچ کر مجھے نیند آ گئی اور صبح جب سورج کی کرنیں مجھ پر پڑیں تو میری آنکھ کھلی۔ جی یہ ایک سے زائد اس طرح کی روایات ہیں۔ اور جو قرآن مجید کا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اور یہ لفظ ہمارے ہاں ایک عصمت کا بولا جاتا ہے۔ اب عصمت کا ایک مفہوم میں کہ اور یہ خواتین کے لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی عصمت کی حفاظت کرنا، میں اس کی ڈیٹیل نہیں جاؤں گا کہ ان کی عصمت کی حفاظت کرنا، یہ انبیاء کرام معصوم بھی لفظ اسی سے ہی ہے، عصمت سے ہی ہے۔ اس کو اس انداز میں کہ انبیاء کرام وہ ذاتیں اور شخصیتیں ہیں کہ جن سے کسی گناہ کا ارتکاب ممکن نہیں ہے، بے شک کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرنے والا ہے، خود ان کا نگہبان بھی ہے اور خود ان کو راستے پر چلانے والا بھی ہے۔ جی دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام زندگی کے کسی حصے میں اعلان نبوت سے پہلے بھی، اس لیے کہ نبی جو بھی ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہے، بے شک اپنی ولادت کے بعد بھی نبی ہے، اپنے اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی ہے۔ جب اعلان کر دیا تو پھر تو ہر ایک کو پتہ چل گیا۔ جی اور دلیل میری اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جی کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اے ہارون کی بہن، تیری ماں بدکار نہیں تھی، تیرا باپ ایک شریف آدمی ہے، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ اور وہ بچہ معصوم ہے، قواعد فطرت میں اس سے بولنا ممکن نہیں ہے۔ جی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی عصمت کی گواہی دی، ان کی پاک دامنی کی گواہی دی جی اور اپنی صفات گنوائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ فرعون کو اس کے نجومیوں نے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ ان لوگوں میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا کہ وہ جب بڑا ہوگا تو تیری حکومت ختم کر دے گا، جی اور فرعونوں نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لڑکی کو زندہ رہنے دیا جائے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس ماحول میں پیدا ہونا اور وہ دا پیریڈ آف پریگنینسی اس کے مخبروں پر نہ کھلنا، جی
موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہو جانا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل میں پرورش پانا، جی یہ نبی ہونے کی دلیل ہے۔ بے شک اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، کہ زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں استدعا پیش کی تو 3 صفات ان کے بیٹے کی دی گئیں، سیدم و حصورم و نبی من الصالحین، کہ وہ سردار ہوگا، نبی ہوگا، حصورم من الصالحین، اور وہ صالحین میں گھرا ہوگا، صالحیت اس میں ہوگی۔ یہ 3 کیفیات، 3 کیٹیگریز ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی پریگننسی بھی نہیں ہوئی، جی کہ جب بشارت ملی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو تو جب یہ سوال کیا کہ بار لاحق کیسے، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، اور اٹ از پاسبل، پھر یہ کہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور وہ جیسے چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اور جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یہ بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے سے نوازے گا، تو جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے یہ کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے تخلیق فرما دیتا ہے۔ اور اس کو دیکھیے اس میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں عناصر فطرت مکمل ہیں، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، اور وہ انیبل ہیں ٹو ڈیلیور اے چائلڈ۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موقع پر عناصر فطرت مکمل نہیں ہے، جی بالکل ایسا، باپ نہیں ہے وہاں، صرف ماں ہے۔ تو وہاں یفعلو کا لفظ مبارک ارشاد فرمایا کہ وہ جیسے چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یخلقو کا لفظ ارشاد فرمایا کہ وہ تخلیق کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جنہیں اس نے مٹی سے تخلیق کیا پھر کن کہا اور وہ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ نبی کی ذات ہے کہ نبی وہ روز ازل میں نبی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ وہ انبیاء کرام اس وقت بھی تھے، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، کہ آؤ میں تمہیں اس ذات مبارک کا شہود کراؤں اور اس میں بھی شامل ہوں تمہارے ساتھ۔ تو یہ نبی کی ذات وہ روز ازل سے نبی کی ذات ہے۔ نبی وہ ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر معصیت سے وہ مبرہ ہے، بے شک اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور بخشش کا طلب کرنا ہے تو وہ اپنی ذات سے منسوب اپنی امت کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ رمضان جب آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم قیام میں جت جاتے تھے، اور اتنا قیام ہوتا تھا کہ پاؤں پر سوجن ہو جاتی تھی۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا اور یقیناً آپ کی امت کو وہ بخش دے گا۔ تو یہ جو طلب تھی یا طلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، وہ اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی امت کے لیے ہے، اس لیے کہ نبی معصوم عن الخطا ہے۔ اگر کسی کا یہ ایمان نہیں تو وہ ایمان سے خارج ہے، بے شک کہ نبی سے کوئی بھی خطا کا ممکن ہونا، کسی گناہ کا ہونا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو یہ جو بخشش طلب کرنا ہے یہ امت کے لیے کہ بار الہ میری امت کو بخش دے، ماشاءاللہ اور واضح ہو امت کو بخشنا
واضح کی بات کر اس کا ایک اور جگہ بھی ہے کہ بولو ان ظالموا انفسہم، وہاں پہ کہ اگر مفہوم یہ بلاؤ ہے انہم ظالموا انفسہم، جی تو اگر آپ اپنے جانوں پہ ظلم کر لیں تو نبی کی بارگاہ میں آ جائیں، جی وہ بھی آپ کے لیے بخشش طلب کریں. جی تو اس وقت تو پاسبل تھا، سامنے سرکار کی ذات بابرکات صحابہ کرام. جی آج کے دور میں چل مانا کہ جو عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، وہاں پہ بھی استغفار ہوا. جو نہیں جا سکتا کسی بھی وجہ سے، فائنینشلی، فزیکلی، یا زندگی مہلت نہیں دی یا کس طرح، وہ کہاں جائے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے؟ پھر ایک وسیلے کے حوالے سے ایک دلیل، اور شاید آپ کے سوال کے حوالے سے، جی کہ ایک موقع پر ایک نابینا صحابی حاضر بارگاہ ہوئے اور یہ گزارش پیش کی کہ میری بینائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس میں توقف نہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے یہ دعا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کے تازہ وضو کر اور 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا مانگ. سبحان اللہ، بے شک. اور جو راوی ہیں صحابی، ان کا بیان یہ ہے، روایت یہ ہے کہ ہم ابھی اسی جگہ پر موجود تھے، تو وہ اس طرح سے حاضر بارگاہ ہوئے جیسے انہیں کبھی یہ مرض تھا ہی نہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. یہ کافی ہے یہ مثال آپ کے لیے یا نہیں؟ آپ کے سوال کے حوالے سے. ماشاء اللہ، جی سبحان اللہ. اور حضور یہ پھر تصرف، کیا بات، جی تصرف، آپ کا تصرف خوب معلوم ہے کہ تمہارا تصرف کہاں کہاں ہے. تصرف ہے کیا؟ پھر نبی کا تصرف، یہ اختیار کے معنی میں، اختیار بھی، اور بلکہ اختیار ہی اس کا معنی بنے جی. گا. تصرف یہ ہے کہ دلوں میں گھر کرنا. واہ واہ، سبحان اللہ. مجھے وہ آیا مبارکہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، بالکل، کہ اس کائنات میں ادا ہونے والے ہر سجدے میں آپ کا تصرف واہ ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار یہ پوائنٹ مجھے بھولا ہوا تھا جو کرم فرمائی ہوئی. تو سرکار اس کا مطلب یہ ہوگا ہمارے وہ سجدے بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہیں، یقیناً ہر چیز سے وہ باخبر ہیں. اور پھر تصرف شیخ، یہ کیسے اور کہاں، کس طرح تصور سے؟ شیخ اگر اس بات سے ہٹ کر ہے تو سخت لفظ آ رہا ہے خاصا، اس کے لیے میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، کہ شیخ وہ ہے جو باں پکڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے. ماشاء اللہ، یقیناً. اور جو بیعت کے حوالے سے، کہ بیعت اس کی ہے جس کی نسبت طریقت مکمل ہو، کوئی کڑی درمیان میں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو یا اس میں گیپ نہ ہو. زنجیر کی طرح، زنجیر کی طرح، کہ ایک کے ساتھ ایک کڑی جب تک نہیں ملی ہوئی ہوگی تو وہ زنجیر نہیں بنتی. سبحان اللہ، کیا ہوا. تو بس یہ اس کو ماشاء اللہ، بہت شکریہ. جی بسم اللہ. جی سرکار یہ اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ ہم پر سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے، اس آستان کو سلامت رکھے، اور ہم سب کو نسبتوں میں، اس کڑی کے سلسلوں میں استقامت اور میں رکھے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سرکار۔ السلام۔ جانوروں کی ذبح کے بارے میں سوال ہے کہ اکثر برائر الفروش جو ہیں ذبح کرتے ہوئے تکبیر نہیں پڑھتے، بڑی سطح پر جیسے KNS ہے یا تمام بڑی پروڈکٹس ان کی ہیں کمپنیوں کے ذریعے ہمارے ہاں پہنچتی ہیں، ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ ان پہ تکبیر پڑھی جاتی ہے کہ نہیں۔ سرکار آپ ہماری تشفی فرما دیں کہ ان جانوروں کا گوشت ہمارے اوپر حلال ہے یا حرام ہے، مہربانی ہوگی۔ بہت بڑا فتویٰ آپ نے مانگا احکامات میں کہ جو ذبح کی تسبیح ہے وہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کی کچھ اور نیت نہیں اور اس نے الفاظ ادا نہیں کیے تو ذبح ہو جائے گا، روٹین ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں اگر لینے جا رہے ہیں تو اس کو کہیں کہ بھئی یہ ذبح کرتے ہوئے تکبیر صحیح طرح پڑھنا، اور میرے خیال وہ شاید پڑھتے ہیں اس طرح سے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ نہیں کہا تو اس نے دل میں تکبیر پڑھ لی، اتنی آہستہ آواز میں پڑھی کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلا، یہ ممکن ہے۔ اور ہمیشہ پازیٹیو سائڈ پر اپنی سوچ رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یورپ سے گوشت آتا ہے یا ہمارے جتنے بھی یہ فرنچائزز ہیں ان میں سے زیادہ تر کے گوشت باہر سے ہی آتے ہیں، جی سر۔ تو اس میں سوائے ان کے بیان پر یقین کرنے کے اور کوئی بات نہیں، کہ اگر ان کے بیان کے منافی کوئی بات ملتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حلال ہے، اور ایسے شواہد ملتے ہیں کہ یہ حلال نہیں کیا گیا، اس کو کسی اور طریقے سے یعنی میں وہ ذبح کا لفظ تو نہیں کہا جائے گا، کسی اور طریقے سے، یا چھری تو پھیری گئی لیکن جو قربانی کے احکامات ہیں یا ذبح کے احکامات ہیں ان سے تجاوز کیا گیا، کہ مثلاً ذبح کے احکامات میں گردن کا پورا کٹنا یہ اس کو حرام کر دیتا ہے، کہ اس کے کوئی نہ کوئی تسمہ موجود رہنا چاہیے، وہ بعد میں نکالا جائے گا، کہ جب وہ اس کی جان پوری نکل جائے گی اور وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے سر کو دھڑ سے علیحدہ کیا جائے گا۔ اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اب یہ جس طرح سے مختلف سوشل میڈیا پر کہ اس نے ایک وہ ٹوکا سا پکڑا ہوا ہے اور مرغی رکھی اور اس کو، اور میرے خیال شاید ہندوؤں کا بھی دکھاتے رہے ہیں کہ ایک وہ تلوار ٹائپ اس نے پکڑی ہوئی ہے، بکرے کا بچہ چھوٹا آیا اس کے سامنے زور سے مارا، سر ادھر گیا اور باقی ادھر پھینک دیا، تو یہ تو یقیناً حرام ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی صورت سامنے آتی ہے کہ خون تو پورا نکلا نہیں اس کا یا پورا نکالا بھی گیا لیکن اس کو جو ذبح کرنا چاہیے تھا وہ طریقہ پراپر استعمال نہیں کیا گیا، کہ اس کے پہلے گلے پر چھری نہیں پھیری گئی، اس کو کسی ایک وار سے اس کی گردن علیحدہ کر دی گئی، تو وہ تو یقیناً حرام ہے۔ لیکن جو کچھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ حلال ہے، اور اب تو شاید یورپ میں یہ بہت بڑا بزنس بن گیا ہے کہ دکانوں پر لکھا کہ یہ حلال کی دکان ہے، تو اس میں استعمال کرنا ہے تو سوائے ان کی بات پر یقین کرنے کے، اور اگر ان کی بات کے علاوہ یا ان کے دعوے کے علاوہ کوئی بات سامنے آتی ہے تو اور وہ دعویٰ ان کا غلط ہے اس میں، تو پھر کم از کم جس تک یہ بات پہنچی ہے اس کو تو وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے فرمودات جو ہیں ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے سر، شکریہ جناب۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی اسلام میں عقیقہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی عقیقہ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ عقیقے کی شرعی کے ودن 7 days بچے کی پیدائش سے اس کو کر دینا چاہیے،
لیکن اگر نہیں ہوا تو یہ ساقط نہیں ہوگا، یہ زندگی کے کسی بھی حصے میں اس کا ادا کرنا، کہ کوئی 50 سال کا ہو گیا ہے اور اپنے پوتوں کے ساتھ اپنا بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا جی اس میں کیا بڑا جانور عقیقے میں آ سکتا ہے؟ جی آ سکتا ہے، اور وہ اسی در و بست کے ساتھ، جس طرح یعنی عقیقے کے احکامات بیان ہی وہی ہیں جو قربانی کے ہیں۔ بابا جی عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک آدمی اگر بڑا جانور کرتا ہے جی اس کے اوپر واجب ایک قربانی ہوتی ہے، جی اس کے بعد 6 قربانی اس کے بعد علیحدہ ہوتی ہیں، کیا وہ عقیقے میں شامل کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ تو بابا جی اس میں پھر گوشت کس طرح تقسیم ہوگا؟ وہ طریقہ کار وہی ہوگا اس کا جو قربانی کے گوشت کا ہے۔ جی مہربانی۔ یعنی جس طرح سے قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہیں، اور ان 3 حصوں میں ایک حصہ اعزا کربا کا، رشتہ داروں کا، ایک حصہ غربا کا، اور ایک حصہ اپنا، اسی طرح جو عقیقے کا ہے اس میں بھی یہی 3 کیٹیگریز ہیں، یا یہی 3 اس کے حقدار ہیں: غربا مساکین، عزیز رشتہ دار، اور اپنی ذات۔